واشنگٹن ڈی سی میں پیش آنے والے اس لرزہ خیز واقعے کی مکمل اور مفصل رپورٹ، جس میں حملے کے لمحات، حفاظتی اقدامات اور سیاسی اثرات کا احاطہ کیا گیا ہے، درج ذیل ہے۔ وائٹ ہاؤس کرسپونڈنٹس ڈنر پر قاتلانہ حملے کی جامع رپورٹ۔ ایک تقریب کا آغاز اور اچانک حملہ۔ ہفتہ 25 اپریل 2026 کی رات واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کا مرکزی بال روم روشنیوں اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ یہ وائٹ ہاؤس کرسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کا وہ سالانہ عشائیہ تھا جس میں امریکی صدر، اعلیٰ حکومتی وزراء اور دنیا بھر کے ممتاز صحافی شریک تھے۔ تقریب ابھی اپنے عروج پر تھی اور مہمانوں کو کھانا پیش کیا جا رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کی تڑتڑاہٹ نے سب کو ساکت کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 5 سے 8 کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں، جس کے ساتھ ہی ہال میں موجود پرسکون ماحول ایک خوفناک افراتفری میں بدل گیا۔ ہال کے اندر کے مناظر اور افراتفری۔ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی، ہال میں موجود سینکڑوں ہائی پروفائل مہمان اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے یا میزوں کے نیچے پناہ لی۔ سیکرٹ سروس کا ایکشن۔ صدر ٹرمپ کے قریب تعینات خصوصی ایجنٹس نے لمحوں کے اندر صدر کو اپنی ڈھال میں لیا اور انہیں اسٹیج سے ہٹا کر ایک خفیہ محفوظ راستے کے ذریعے عمارت سے باہر نکالا۔ افراتفری، برتنوں کے ٹوٹنے اور لوگوں کے چیخنے کی آوازوں کے درمیان وفاقی ایجنٹس نے اپنے ہتھیار نکال لیے اور مشتبہ سمت کی طرف پوزیشن سنبھال لی۔ پورے ہوٹل کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ 3 جانی نقصان اور بہادری کی مثال۔ اس حملے میں صدر ٹرمپ معجزانہ طور پر محفوظ رہے، تاہم سیکورٹی پر مامور ایک بہادر پولیس افسر اس کا نشانہ بنا۔ پولیس افسر کی زخمی حالت۔ ڈیوٹی پر موجود ایک افسر کو سیدھی گولی لگی، لیکن انہوں نے جو بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، اس نے گولی کا زور روک لیا اور ان کی زندگی بچ گئی۔ طبی امداد۔ زخمی افسر اور جوابی فائرنگ میں زخمی ہونے والے حملہ آور دونوں کو فوری طور پر واشنگٹن کے قریبی ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ 4 حملہ آور کی پروفائل اور برآمد شدہ اسلحہ۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے جو شواہد جمع کیے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسلحہ کی بہتات۔ مشتبہ شخص صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے پاس سے ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو برآمد ہوئے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کا منصوبہ بہت بڑا تھا۔ تفتیش کا رخ۔ ایف بی آئی اور میٹروپولیٹن پولیس اب اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا ہوٹل جہاں ملک کا صدر موجود ہو، وہاں ایک شخص اتنے زیادہ ہتھیار لے کر کیسے داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 5 صدر ٹرمپ کا ہنگامی خطاب اور نئی سیکورٹی پالیسی۔ واقعے کے محض 2 گھنٹے بعد صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں نمودار ہوئے تاکہ ملک کو اعتماد میں لے سکیں۔ ان کے خطاب کے اہم نکات یہ تھے: سخت تنقید۔ انہوں نے واشنگٹن ہلٹن کی عمارت کو سیکورٹی کے لحاظ سے ناکافی قرار دیا اور کہا کہ ایسی عوامی جگہوں پر صدر کی موجودگی کے لیے اب غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ لون وولف تھیوری۔ صدر نے حملہ آور کو ایک تنہا بھیڑیا، لون وولف، قرار دیا جو کسی منظم گروہ کے بجائے انفرادی طور پر نفرت کسی ایجنڈے کے تحت یہ قدم اٹھا رہا تھا۔ 6 عالمی اور ملکی رد عمل۔ اس حملے کے بعد پورے امریکہ میں سیاسی تناؤ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دنیا بھر کے سربراہان مملکت کی جانب سے صدر ٹرمپ کی خیریت دریافت کرنے اور اس حملے کی مذمت کرنے کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ منسوخ شدہ ڈنر کو دوبارہ منعقد کیا جائے گا، لیکن اس بار سیکورٹی کے پروٹوکولز بالکل مختلف اور انتہائی سخت ہوں گے۔ خلاصہ: یہ واقعہ امریکی تاریخ میں صدارتی سیکورٹی کے حوالے سے ایک نیا سوالیہ نشان کھڑا کر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں واشنگٹن ڈی سی میں سیکورٹی کی ایک نئی اور سخت ترین لہر دیکھنے کو ملے گی۔